بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایت النحو کے سبق میں ہم عدل کی تعریف، عدل کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھتا ہوں، توجہ دیجیے عبارت پر۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر ومع الوصف كثلاث ومثلث وأخر وجمع۔ یہاں تک میں نے عبارت پڑھ لی۔ اب اس کی پہلے تشریح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ پڑھ چکے تھے پچھلے سبق میں کہ غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں۔ ان 9 اسباب میں سے 2 سبب ہوں کسی اسم کے اندر تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یا 2 کے قائم مقام 1 سبب ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، وجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف، نون، زائد۔ ان میں سے ہر ایک کی اب الگ الگ وضاحت کریں گے۔ عدل کے بارے میں انہوں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، بلکہ 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 عدل کی تعریف، نمبر 2 عدل کی 2 قسمیں، نمبر 3 مثالیں، اور نمبر 4 عدل کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ 9 اسباب میں سے باقی جو عدل کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یہ بتائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے عدل کی تعریف۔ اس کا مطلب یہ ہے، عدل کا مطلب یہ ہے لفظ کی پہلے شکل کچھ اور ہو، بعد میں کچھ اور شکل ہو جائے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل۔ مثال کے طور پر عمر، پہلے عامر تھا، پھر عامر سے یہ کیا بن گیا؟ عمر، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل۔ تو عمر میں عدل پایا جا رہا ہے، یعنی چینجنگ پائی جا رہی ہے، تبدیلی پائی جا رہی ہے۔ کیا تبدیلی پائی جا رہی ہے؟ پہلے یہ کیا تھا؟ عامر تھا، اب عمر ہو گیا، چینجنگ آ گئی نا۔ ایسے ظفر ہے، پہلے ظافر تھا، اب کیا بن گیا؟ ظفر، تو اس میں بھی چینجنگ آ گئی نا، پہلے ظافر اب کیا بن گیا؟ ظفر۔ ایسے ہی ثلاثو، پہلے تھا ثلاثتن، ثلاثتن، اب کیا بن گیا؟ ثلاثو، پہلے شکل اور تھی، اب شکل اور۔ ایسے مثلثو، اس کا یہ بھی پہلے وہی تھا، ثلاثتن، ثلاثتن، پہلے ثلاثتن، ثلاثتن تھا، اب یہ اس سے چینج ہو کر کیا بن گیا؟ مثلثو، شکل چینج ہو گئی، اس میں چینجنگ پائی گئی، تبدیلی پائی گئی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل۔ ایسے ہی اخرو اور جمعو، پہلے یہ اسم تفضیل تھے، اب یہ اسم تفضیل نہیں رہا، تو اس میں بھی تبدیلی آ گئی نا، چینجنگ آ گئی۔ آپ اسم تفضیل کی گردان پڑھیں، کیا آتی ہے؟ افعل، افعلان، افاعل و فاعل، فعل، فعلیان، فعلیات، فعال، یہ ہے فعال کے وزن پر، اخارن۔ تو دیکھیں وزن تو وہی ہے لیکن اس میں تفضیل ہے نہیں، پہلے یہ اس میں تفضیل تھا، اب یہ اس میں تفضیل، بلکہ بھلے وزن ایک ہی ہے لیکن اس میں تفضیل ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تفضیل جو ہے وہ 3 طرح استعمال ہوتا ہے، 3 چیزوں کے علاوہ، 3 طریقوں سے علاوہ یہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ وہ کون سے؟ نمبر 1 یا اس پر الف لام ہوتا ہے، یا اس کے بعد من ہوتا ہے، یا وہ مضاف ہوتا ہے، اور یہ ان 3 طریقوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل، اگر اس میں تفضیل ہوتا تو پھر کیسے استعمال ہوتا بھائی؟ یا پھر الف لام ہوتا اس پر، یا پھر آخر اس کے بعد من ہوتا، یا پھر یہ مضاف ہوتا، تو لیکن یہ اس کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے اس میں تفضیل، وزن اس میں تفضیل والا ہے نا، تو پہلے اس میں تفضیل تھا لیکن اب یہ اس میں تفضیل نہیں رہا، تو کیا ہو گیا؟ چینجنگ آ گئی نا، اس میں تبدیلی آ گئی۔ جمعو بھی ایسے ہی ہے، پہلے یہ اس میں تفضیل تھا، اب یہ اس میں تفضیل
نہ رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بھی چینجنگ آ گئی، تو جس میں چینجنگ آ جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں عدل۔ تو اس میں کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ عدل۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، یہ میں نے آپ کو تعریف بھی سمجھا دی، مثالیں بھی بتا دی۔ اب ہیں عدل کی دو قسمیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ چینجنگ پر، تبدیلی پر، عدل میں تبدیلی ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ تو تبدیلی پر کوئی دلیل ہو تو عدل تحقیقی ہے، کوئی دلیل نہ ہو تو تقدیری ہے۔ بہت آسان ہے۔ کیا؟ تقدیری کا معنی ہوتا ہے فرضی، تو دلیل اس پر کوئی نہیں ہوتی لیکن فرض کر لیا جاتا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے، تو ایسے فرض کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل تقدیری۔ ٹھیک ہے، فرضی۔ تو تحقیقی کا کیا مطلب ہے؟ چینجنگ پر کوئی دلیل ہو، اور تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، چینجنگ اور تبدیلی پر کوئی دلیل نہ۔ اب یہ آپ نے تین چیزیں پڑھ لی، عدل کی تعریف بھی پڑھ لی، اس کی مثالیں بھی پڑھ لی، عدل کی قسمیں بھی پڑھ لی، تحقیقی اور تقدیری۔ اور چوتھی چیز ہے بھئی عدل جو ہے نا، جس میں تبدیلی ہوگی تو اس کے ساتھ اور کون سا سبب ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ بھئی جس لفظ میں تبدیلی ہوگی اور وہ نام بھی ہوگا تو غیر منصرف ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا ہو؟ جس میں کیا ہو؟ تبدیلی بھی ہو اور نام بھی ہو۔ اگر نام نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصف ہوگا، صفت ہوگا، تو پھر غیر منصرف ہوگا۔ نام بھی نہ ہو، وصف بھی نہ ہو اور چینجنگ ہو، تو ایک چیز پائی گئی، دوسری چیز تو غیر منصرف، کیونکہ غیر منصرف کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو چیزوں کا ہونا ضروری، ہاں، یا دو چیزیں ہوں یا دو کے، ہاں، ایک چیز سے غیر منصرف۔ تو جس لفظ میں تبدیلی ہوئی ہو، یا وہ نام ہوگا تو اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک عدل اور ایک علم، نام، یا پھر وہ وصف ہوگا، جس میں تبدیلی ہوئی ہوگی نا تو وہ وصف ہوگا، تو اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی، کون سی؟ عدل اور وصف۔ اور اگر نہ اس میں تبدیلی ہوئی لیکن وہ نام بھی نہیں ہے اور وہ وصف بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ ضربہ، ضربن سے بنا، ضاربن یضرب سے بنا، مضروبن اس سے بنا، یضرب سے بنا، شکل چینج ہو گئی نا، لیکن اس میں یہ نام بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہے۔ ایسے ہی دیکھیں داعن، اصل میں تھا داعون، داعون سے کیا بن گیا؟ چینجنگ ہو گئی نا، لیکن نام بھی وصف بھی، لہذا یہ منصرف ہی رہے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قال، اصل میں کیا تھا؟ قاولا، قاولا سے پھر تبدیلی ہوئی، کیا بن گیا؟ قال۔ چینجنگ تو ہوئی لیکن نام نہیں ہے، وصف نہیں ہے، تو غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز پائی گئی، دوسری چیز، سمجھ آ گئی بات؟ ایک چیز ہو، دوسری چینجنگ ہوئی ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ یا نام ہو تو غیر منصرف ہوگا، اچھا نام نہیں ہے تو وصف ہوگا، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ نام بھی نہیں ہے، وصف بھی نہیں ہے، تو پھر وہ غیر منصرف۔ چلیں اب پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے اما العدل، بہرحال عدل، فہوا تو وہ، تغیر اللفظ، لفظ کا تبدیل ہونا ہے، من صیغتہ الاصلیۃ، اپنے اصلی صیغہ سے، اپنی اصلی شکل سے، الی صیغۃ اخری، دوسری شکل کی طرف، ٹھیک ہے،
ایک شکل سے تحقیقاً، تحقیقی ہو، حقیقت میں ہو، او تقدیراً یا فرضی ہو، فرض کر لیا گیا ہو۔ اس سے پتہ چلا نا کہ عدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون سی؟ ہاں، تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چینجنگ پر کوئی دلیل ہو، اور تقدیری کا مطلب یہ ہے دلیل نہ ہو، ایسے فرض کر لیا کہ بھئی اس میں بھی کیا ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ولا یجتمع، اور وہ جمع نہیں ہوتا، عدل اکٹھا نہیں ہوتا، مع وزن الفعل، وزن فعل کے ساتھ، اصلاً بالکل، جو اسم فعل کے وزن پر ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، عدل اس میں نہیں ہوگا، اور جس میں عدل ہوگا وہ فعل کے وزن پر نہیں ہوگا۔ فعل کے وزن فعل اور عدل یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ وَيَجْتَمِعُ، اور یہ جمع ہو سکتا ہے، اکٹھا ہو سکتا ہے، مع العلمیتی، علمیت کے ساتھ، نام ہونے کے ساتھ، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسم میں عدل بھی ہو، تبدیلی بھی ہو، اور وہ نام بھی ہو، وہ غیر منصرف ہوگا۔ کعمر و ظفر، جیسے عمر اور ظفر، دیکھیں اس میں چینجنگ بھی ہوئی اور یہ نام بھی ہے، دو سبب پائے گئے نا، تو اس لیے یہ کیا ہو گیا، غیر منصرف۔ ومع الوصف، اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، کون؟ عدل، کا ثلاثہ و مثلثہ، جیسے ثلاث، اس میں تبدیلی بھی ہوئی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ اصل میں ثلاثتن تھا، پھر یہ کیا ہو گیا جی، ثلاثتن سے ثلاث ہو گیا، تو تبدیلی بھی ہوئی ہے اس میں، اور یہ وصف بھی ہے، صفت بھی ہے، جب بھی استعمال ہوگا تو صفت کے طور پر ہوگا، اس کا موصوف کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مثلثہ اور مثلث، یہ بھی اصل میں کیا تھا، ثلاثتن، پھر اس سے یہ تبدیل ہوا اور یہ کیا بن گیا، مثلثو، ٹھیک ہے۔ اخرو جمعو، ان میں سب میں دو دو سبب ہیں غیر منصرف کے، کتنے سبب ہیں، کون کون سے؟ ایک تو ان میں سب میں عدل ہے، کیونکہ ان سب کی شکلیں چینج ہوئی ہیں، تبدیلی ہوئی ہے، اور دوسرا ان میں وصف ہے، یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی موصوف ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وصف بھی ہے اور عدل بھی ہے، لہذا ان میں دو چیزیں پائی گئیں تو یہ کیا ہوگا، غیر منصرف۔ اور وہ جو پیچھے والے دو مثالیں تھیں عمر اور ظفر، ان میں کون کون سے دو وصف ہیں جی، نام ہے اور عدل ہے، ایک ان میں چینجنگ ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کیا ہے، نام، تو دو چیزیں پائی گئیں، وہ بھی غیر منصرف اور یہ بھی غیر منصرف۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، تھوڑی سی اس پر مزید وضاحت میں آپ کو کروں گا۔ عدل تحقیقی کا مطلب ہے کہ چینجنگ پر کوئی دلیل ہو، اور تقدیری کا کیا مطلب ہے، چینجنگ پر کوئی دلیل نہ ہو، ایسے فرض، اب دلیل ہو، پہلے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے میں نے یہ مثال دی تھی کہ ثلاثو، یہ اصل میں کیا تھا، ثلاثتن، دو مرتبہ ثلاثتن، ٹھیک ہے، پھر یہ اس سے کیا بن گیا، ثلاثو۔ اچھا کیسے پتہ چلا کہ یہ اصل میں ثلاثتن تھا اور پھر یہ ثلاثو بن گیا، کیا دلیل ہے اس پر دلیل ہے، اس کی چینجنگ پر دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ ثلاثو کا معنی ہوتا ہے تین، لفظ ایک ہے اور معنی ڈبل ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پہلے ڈبل لفظ تھا، پھر اس سے کیا ہو گیا، چینج، یعنی پہلے یہ دو لفظ تھے، پہلے کیا تھا، ثلاثتن، تو یہ ثلاثتن پہلے تھا، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلا، اس کے معنی سے پتہ چلا، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے،
تین تین، ثلاثو کا معنی کیا ہے؟ تین تین، دو دفعہ تین تین، اس کا مطلب ہے یہ اصل میں دو لفظ تھے، پھر دو لفظ سے ایک بن گیا، تبدیلی ہو گئی نا، اس میں چینجنگ ہو گئی۔ مثلث بھی ایسے ہی، اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، اس سے پھر یہ اب کیا بن گیا؟ مثلث۔ بھائی ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا اخر، تو اس پر بھی دلیل ہے۔ یہ پہلے کیا تھا؟ اس میں تفضیل، تو اب اس سے کیا بن گیا؟ اب اس میں تفضیل نہ رہا۔ کیسے پتہ چلا اس میں تفضیل نہ رہا؟ اور یہ کیسے پتہ چلا اس میں تفضیل ہے؟ کیونکہ اس میں تفضیل کے وزن پر ہے نا۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ اب یہ اس میں تفضیل نہیں رہا؟ یہ ایسے پتہ چلا کیونکہ اس میں تفضیل تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ میں نے آپ کو تین طرح بتا دیے تھے نا، کون کون سے؟ من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، مضاف ہونے کے ساتھ، تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان تین کو بغیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس میں تفضیل ہونا چھوڑ دیا، اس نے اس میں تفضیل ہونا چھوڑ دیا۔ جیسے ایک بندہ عرب میں رہتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ عربی سے یہاں آ جائے اور اس نے ایک رومال باندھا ہوا ہو، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے؟ بندہ عربی ہے۔ لیکن وہی بندہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ عربی ہے، اور وہ اب یہاں رہنے لگا اور سارا رہن سہن یہیں پر، شادی یہیں پر کر لی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے عربی ہونا چھوڑ دی، وہ اپنا علاقہ شہر چھوڑ دیا، اب وہ اسی یہیں کا شہری ہو گیا۔ تو نشان ان دلیلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے وہ علاقہ چھوڑ۔ ایسے ہی اخرو اور جمعو، یہ پہلے اس میں تفضیل کے تھے کیونکہ وزن وہی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس میں تفضیل ہونا چھوڑ دیا۔ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اس کی دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ پہلے تین طرح استعمال ہوتا تھا، اب یہ تین طرح استعمال، یعنی اس کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس میں تبدیل ہونا چھوڑ، تو چینجنگ آ گئی نا، اور چینجنگ پر دلیل بھی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ تین طرح استعمال ہونا چھوڑ دے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چینجنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ ہیں عدل تحقیقی کی مثالیں۔ کون کون سی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں عدل تحقیقی کی؟ بھلا چار مثالیں، کون کون سی؟ ثلاثو، مثلثو اور اخرو، جمعو۔ ان چار کے چینجنگ پر دلیلیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دو رہ گئے مثالیں، وہ کون سی ہیں؟ عمر اور ظفر۔ یہ اصل میں تھے، عمر اصل میں تھا عامر، اور ظفر اصل میں تھا ظافر۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہ اصل میں عامر تھا اور ظفر اصل میں؟ کیسے پتہ چلا؟ کوئی دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، بھائی ایسے فرض کر لیا۔ کیا فرض کر لیا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اصل میں عمر اصل میں کیا تھا؟ عامر، اور ظفر اصل میں۔ اب سوال یہ فرض کیوں کیا آپ نے؟ ایسے خامخواہ فرض کر لیا؟ ہم کہتے ہیں فرض پتہ ہے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں دونوں لفظ۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور غیر منصرف کے لیے دو سبب ضروری ہیں، اور ان میں ایک سبب تو پایا جا رہا ہے نام، اور دوسرا جب ہم نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، نہ وصف پایا جا رہا ہے، نہ جمع اقصا ہے، نہ ترکیب ہے، نہ وزن فعل ہے، نہ الف نون زائدتان ہے، نہ مؤنث ہے، نہ اجمع ہے، کوئی بھی وصف نہیں پایا جا رہا نا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی لازمی اس میں کیا ہوگا؟ عدل ہوگا، اور جب کوئی وصف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ تو چینجنگ پر اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی دلیل ہے کہ اور کوئی وصف نہیں ہے، اس لیے کون سا وصف ہے؟ عدل۔ اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری۔ تو آج ہم نے چار چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر ایک، عدل کی تعریف۔ نمبر دو، عدل کی دو قسمیں، تحقیقی اور تقدیری۔ اور نمبر تین، مثالیں۔ اور نمبر چار، کہ عدل کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔